بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کلاس 8th کلاس کی اسلامیات کا آج ہم آغاز کریں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ دعا مل کر پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بیٹا، اس کتاب کے اندر مختلف عنوانات ہیں۔ ہم سب سے پہلے فقہ کا عنوان، آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، فقہ کا عنوان ہم شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 73۔ فقہ کے عنوان میں سب سے پہلے روزہ ہے۔ بیٹا، روزہ کے بارے میں آپ سمجھیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کی جمع صیام آتی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ حدیث میں آپ نیچے پڑھ لیں گے۔ ان ستونوں میں ایک ستون روزہ بھی ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام یقیناً آپ کو پتہ ہوگا۔ اسلامی 12 مہینوں کے نام آپ کو آتے ہوں گے، اور 9واں مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں تمام ایمان والوں پر روزے فرض ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کا مطلب گناہوں سے بچنے والے۔ روزے کی فرضیت کا ثبوت حدیث نبوی سے بھی ملتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ فرضیت حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت مل گیا۔ اجماع امت۔ اجماع امت کو پہلے سمجھیں۔ اجماع امت کیا ہے؟ کہ کسی چیز پر تمام ایمان والوں کا اکٹھے ہو جانا، اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ تو روزے کی فرضیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یعنی صحابہ وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی، اور تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، اور تبع تابعین وہ جنہوں نے تابعین کی زیارت کی، اور تمام علماء کرام اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض عین ہیں، یعنی لازم ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی اس پر سزا نہ ہو۔ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ امت میں سے کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ اس کے بعد بیٹا، روزہ کی تعریف۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوانی خواہش پوری کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یعنی روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اور اس دوران کھانے پینے اور شہوانی خواہش کو پورا کرنے سے رکنا ہوتا ہے۔ اس تعریف سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عبادت اسی صورت میں روزہ بنے گا جب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے ہو۔ تو بیٹا، آج ہم نے روزے سے متعلق پڑھا ہے، تو آپ نے جو یاد کرنے والا کام ہے، روزے کی فرضیت کے متعلق آپ نے آیت یاد کرنی ہے، اور حدیث یاد کرنی ہے، اور روزے کی آپ نے تعریف یاد کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔